بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم پولیٹیکل تھاٹس کی سیریز میں آج ہم ابن خلدون کی بایوگرافی اور پولیٹیکل تھیوری دیکھیں گے، جس میں ہم سب سے پہلے تمہید یعنی اس وقت کا پس منظر دیکھیں گے، حالات زندگی، تصانیف، طرز بیان و استدلال، سیاسی نظریات، اجتماعی معاشرہ، مملکت کی ابتدا، عصبیت، شہر کا قیام، حکومت کی قسمیں، حکمران کے اوصاف، رائی اور رعایا کے تعلقات، حکومت کے مدارج اور معاشیات وغیرہ دیکھیں گے۔ اب عرب فاتحین پہلی صدی ہجری کے اواخر میں ایشیا اور افریقہ سے نکل کر یورپ میں داخل ہو گئے اور اسپین پر انہوں نے اسلامی پرچم لہرا دیا۔ اسپین کے فتح ہو جانے کے بعد لاتعداد عرب خاندان وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ ان میں جنوبی عرب کے مشہور قبیلے کندا کا ایک شخص خالد بن عثمان بھی تھا، جس نے اپنے آبائی وطن کو خیر باد کہہ کر اسپینی شہر اشبیلیہ میں سکونت اختیار کر لی۔ یہی وہ خالد ہے جو آگے چل کر خلدون یعنی خالد اعظم کہلایا۔ خلدون کا گھرانہ اشبیلیہ میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہا، حتیٰ کہ کچھ دنوں کے لیے اس شہر کی فرما روائی بھی خلدون کے ہاتھ آ گئی تھی۔ قلمدان وزارت پر بھی ایک عرصہ تک یہ لوگ متصرف رہے، لیکن 9ویں صدی ہجری میں عیسائیوں کے بڑھتے ہوئے سیلاب سے انہیں افریقہ میں پناہ ڈھونڈنی پڑی اور تیونس کو انہوں نے اپنا مسکن بنایا۔ اب حالات زندگی: تیونس میں خلدون کی اولاد میں ولی الدین عبد الرحمن نامی ایک بچہ پیدا ہوا جو اپنے جد امجد خالد یا خلدون کی وجہ سے ابن خلدون کے نام سے مشہور ہوا۔ آگے چل کر جس کی کنیت ابو زید پڑی۔ ابن خلدون اور خالد اعظم کے درمیان 10 پشتوں کے نام اور آگے تاریخ میں محفوظ ہیں، لیکن دونوں کے درمیان 700 سال کا وقفہ ہے، اس لیے کم از کم 20 پشتیں ہونی چاہئیں۔ ابن خلدون کی تاریخ ولادت 1 رمضان 723 ہجری بمطابق 27 مئی 1332 عیسوی ہے۔ ابتدائی تعلیم دستور کے مطابق اپنے والد محمد سے حاصل کی، پھر قرآن مجید حفظ کیا اور قراصبہ کی قرتوں کے مطابق روایت کی۔ حدیث و فقہ کے علاوہ عربی زبان و ادب میں مہارت تامہ حاصل کی۔ 17 سال کی عمر میں والدین اس طاعون سے فوت ہو گئے جس نے افریقہ کے اکثر ممالک کو ویران کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد بھی ابن خلدون نے 3 سال تک اپنی تعلیم جاری رکھی اور 20 سال کی عمر میں وہ فارغ التحصیل ہو گیا۔ اس زمانے میں تیونس پر حفصی خاندان حکمران تھا۔ ابن خلدون نے سلطان ابو اسحاق دوم کی ملازمت اختیار کر لی۔ شاہی فرامین و احکامات پر تغرا درج کرنے کا کام اس کے سپرد ہوا۔ یہ عہدہ کتابت علامت کہلاتا تھا۔ ابن خلدون بھلا کب اس عہدے پر قناعت کر سکتا تھا؟ اس کی جاہ طلبی اسے تیونس سے مراکش لے گئی، جہاں وہ سیکرٹری کے عہدے پر فائز ہوا۔ وہ بلا کا ذہین اور عاقل تھا، لیکن شروع میں اس نے اپنی ذہانت و فطانت حصول اقتدار ہی کے لیے صرف کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بارہا اس نے اپنے محسنوں کے خلاف سازشیں کی، حتیٰ کہ اسے 3 سال جیل کی ہوا بھی کھانی پڑی اور مراکش سے بھاگ کر اندلس بھی جانا پڑا۔ غرناطہ کے سلطان محمد خامس نے ابن خلدون کا شایان شان استقبال کیا اور جلد ہی وہ بادشاہ کا معتمد علیہ بن گیا۔ سلطان نے اس کی آمد کے دوسرے سال ہی پیڈرو شاہ کشتالہ کے ساتھ صلح اور دوستی قائم کرنے کی غرض سے ابن خلدون کو تحفہ تحائف دے کر اشبیلیہ روانہ کیا۔ ابن خلدون کی جادو بیانی نے پیڈرو جیسے ظالم اور خونخوار کو بھی متاثر کر لیا۔ پیڈرو نے اس سے اپنے آبائی وطن اشبیلیہ میں مستقل سکونت اختیار کر لینے کی درخواست کی اور آبائی جائیداد کی واگزاشت کرنے کا بھی وعدہ کیا، لیکن ابن خلدون راضی نہ ہوا۔ ابن خلدون کی اس مشن میں کامیابی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کو غرناطہ واپس آنے پر سلطان نے انعام و اکرام سے نوازا۔ ابن خلدون کا قیام اسپین میں 2 سال رہا۔ وزیر ابن الخطیب کی مخالفت اور افریقہ کے حالات کی سازگاری اسے ایک مرتبہ پھر افریقہ لے آئی۔ اس مرتبہ وہ بجایا میں حاجب یا رئیس الوزارت کے عہدے پر فائز ہوا۔ اس 10 سالہ دور میں بھی وہ حسب معمول جوڑ توڑ اور سیاسی چالوں میں مصروف رہا۔ اس میں ناکامی ایک بار اسے پھر اسپین لے گئی، لیکن سلطان نے اب کی بار اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور وہ ناکام اور نامراد پھر افریقہ واپس آیا اور بنو عریف کے علاقے میں ایک محل میں جو قلعہ ابن سلامہ کے نام سے موسوم تھا قیام پذیر ہو گیا۔ وہیں 4 سال رہ کر اس نے شہرۂ آفاق مقدمہ لکھا۔ اس اہم تصنیف کی تکمیل کے لیے ضروری حوالے درکار تھے جو اس ویران جگہ میں دستیاب نہ ہو سکتے تھے، اسی لیے اسے 25 سال کے بعد اپنے وطن تیونس جانا پڑا۔ تیونس کے بادشاہ نے اس کی خاطر مدارت میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ اس زمانے میں ابن خلدون نے سیاست سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ درس تدریس اور تصنیف و تالیف میں ہمہ مصروف تھا۔ بائی ہمہ تیونسی علماء نے ابن خلدون کی موجودگی کو اپنے لیے خطرہ سمجھا، اسی لیے اس کو جلا وطن کرنے کی غرض سے سازشیں شروع کر دی اور اس کے خلاف بادشاہ کے کان بھرنے لگے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ابن خلدون کو تیونس چھوڑ دینے ہی کی میں اپنی خیر دکھلائی دی اور وہ بادشاہ سے حج کے بہانے اجازت لے کر قاہرہ پہنچا۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 52 سال تھی۔ مصر میں بھی ابن خلدون کے حریفوں کی بڑی تعداد پیدا ہو گئی جس نے اسے کبھی چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ وہ 7-8 مرتبہ قضا کے عہدے پر فائز ہوا، لیکن ہر بار حاسدوں کی ریشہ دوانیاں اس کے عزل کا باعث بنی۔
قیام مصر کے دوران ابن خلدون کو شاہ مصر کی ہم رکابی میں تیمور کے مقابلے پر بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ تیمور نے شام کے اکثر شہروں پر قبضہ کر کے دمشق کا رخ کیا تھا، لیکن مصر میں بغاوت ہو جانے کی وجہ سے شاہ مصر تیمور کا مقابلہ کیے بغیر ہی قاہرہ واپس آ گیا۔ ابن خلدون دمشق ہی میں رہ گیا۔ اس نے دمشق کو قتل عام سے بچانے کے لیے تیمور سے بھی ملاقات کی۔ پیڈرو کی طرح تیمور بھی ابن خلدون کی دانائی و فراست سے بہت زیادہ متاثر ہوا، حتیٰ کہ اس نے ابن خلدون سے شمالی افریقہ کے حالات پر ایک کتاب لکھنے کی فرمائش کی، جس کی اس نے جلد تعمیل کر دی۔ تیموری دربار سے رخصت ہو کر ابن خلدون مصر واپس آیا۔ قیام مصر کے دوران اس نے تاریخ عرب و بربر لکھی۔ آخر کار قاہرہ میں 23 سال گزار کر 21 رمضان 808 ہجری بمطابق 16 مارچ 1406 عیسوی کو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے 78 سال کی نسبتاً طویل عمر پائی، جس میں یورپ، افریقہ اور ایشیا کے بہت سے ممالک کی سیر کی اور ان کی سیاست میں عملاً حصہ لیا۔ اب تصانیف کیا ہیں؟ ابن خلدون کی تصانیف کا دائرہ نہایت وسیع ہے۔ فلسفہ و منطق، فقہ و ادب، حتیٰ کہ ریاضی پر بھی اس نے کتابیں لکھی۔ منطق پر ایک رسالہ لکھا، ابن رشد کی کتابوں کی تلخیص کی، قصیدہ بردہ کی شرح لکھی، لیکن ان کتابوں کے نام ہی ہم تک پہنچے ہیں کیونکہ یہ کتابیں زمانے کے ہاتھوں ضائع ہو گئی۔ البتہ اس کی شرح آفاق، تاریخ العبر موجود ہے۔ یہی کتاب ہے جس پر ابن خلدون کی شہرت کا انحصار ہے۔ اس میں آفرینش عالم سے لے کر 8ویں صدی کے اختتام تک عرب، بربر اور دیگر اقوام کی تاریخ بیان ہوئی ہے۔ تاریخ العبر سے پہلے ایک حصہ بطور مقدمہ لکھا گیا ہے، جو مقدمہ ابن خلدون کے نام سے 4 دانگ عالم میں مشہور ہوا۔ اس مقدمے میں مطالعہ تاریخ کے اصول بتلائے گئے ہیں اور تمدن و معاشرت کی ترقی و زوال کے اسباب سے بحث کی گئی ہے۔ مقدمہ ابن خلدون کے سیاسی افکار کا بہترین ذخیرہ ہے۔ اس کی ابتدا ان اصولوں کے بیان سے ہوئی ہے جن کے ذریعے سے تاریخی واقعات پر صحت اور عدم صحت کا حکم لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آبادی کی دو قسمیں حضری اور بدوی بیان کی ہیں۔ شہروں کے وجود میں آنے کے اسباب و اثرات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ پھر مملکت کی ابتدا اور حکومتوں کے عروج و زوال کی وجوہات بھی زہر بحث آئی ہیں۔ حکومت کے مختلف طرز جن میں ملوکیت اور خلافت بھی شامل ہیں بیان ہوئے ہیں۔ آخر میں علوم کی اہمیت، افادیت اور اقسام سے بحث کی گئی ہے اور یہ علوم جن ارتقائی مراحل سے گزرے ہیں ان کا بھی ذکر ہوا ہے۔ طرز بیان اور استدلال کیا ہے؟ ابن خلدون کے اسلوب بیان اور طرز استدلال کے متعلق مختصراً کچھ کہہ دینا ضروری ہے۔ مصری ادیب ڈاکٹر طٰہٰ حسین نے ابن خلدون کے اسلوب کے انشا پرداز ہونے سے انکار کیا ہے، حتیٰ کہ الفاظ کی بے موقع اور غلط استعمال کے علاوہ نحوی غلطیاں بھی انہیں دکھلائی دی ہیں۔ بائی ہمہ انہیں یہ اعتراف کرنا ہی پڑا کہ ابن خلدون کا طرز بیان مصر و شام میں ایک نمونہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ بعد میں آنے والے ادیبوں نے اس کا اتباع کرنے کی بڑی کوشش کی۔ خیالات کی جدت و تنوع کے ساتھ ساتھ ابن خلدون نے مروجہ طرز سے ہٹ کر ایک نرالا اور اچھوتا طرز تحریر اپنایا۔ اس میں شک نہیں کہ ابن خلدون کی زبان میں بہت حد تک توازن کا فقدان ہے۔ کہیں کہیں غیر ضروری مسائل پر بہت زیادہ زور بیان صرف کیا گیا ہے اور بیکار طوالت و تفصیل سے کام لیا گیا ہے، اور ایسی بھی مثالوں کی کمی نہیں جہاں اس قدر اختصار و ایجاز سے کام لیا ہے کہ جس سے زبان ایک چستان بن کر رہ گئی ہے۔ پھر مروجہ زبان تاریخ کو ترک کر کے کبھی ابن خلدون نحوین کا طرز بیان اپنا لیتا ہے اور کبھی فقہا کی مانند دلائل دیتا ہے اور کبھی منطقیوں کی طرح بحث کرتا ہے، جس کی وجہ سے زبان گنجلک اور مفہوم پیچیدہ ہو کر رہ گیا ہے۔ اپنے خیالات و تصورات کی وضاحت کے لیے اس نے تکرار کی کثرت سے کام لیا ہے، تاہم پڑھنے والا ابن خلدون کے ایک ایک جملے سے اس کی ذہانت اور واقعات کی گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سب سے زیادہ جو چیز قاری کو متاثر کرتی ہے وہ ابن خلدون کی قوت تعمیم یعنی جنرلائزیشن ہے۔ ابن خلدون اپنے نظریات کے سلسلے میں تجربے اور مشاہدے سے بہت زیادہ کام لیتا ہے۔ تجربات میں قرآنی آیات نیز احادیث نبوی کو زیادہ اہم سمجھتا ہے۔ ان کے بعد تاریخی حقائق کا درجہ ہے۔ مثلاً عصبیت کی اہمیت ذہن نشین کرانے کے لیے سورہ یوسف کی وہ مشہور آیت پیش کرتا ہے، لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ ہماری استعداد کے باوجود حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا جائے تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ ایک نسل یا پشت کو 40 سال ثابت کرنے کے لیے وہ یہ بتلاتا ہے کہ قرآن میں بھی 40 سال کو قوائے انسانی کے نقطۂ عروج پر ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ہماری استعداد کے باوجود حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا جائے تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ ایک نسل یا پشت کو 40 سال ثابت کرنے کے لیے وہ یہ بتلاتا ہے کہ قرآن میں بھی 40 سال کو قوائے انسانی کے نقطۂ عروج پر ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ وہ جوانی کی انتہا کو پہنچ گیا اور 40 سال کا ہو گیا۔ قرآنی آیات کے علاوہ ابن خلدون احادیث نبوی اور آثار صحابہ سے بھی استدلال کرتا ہے، مثلاً اس دعوے کی وضاحت کے لیے کہ مقتدر اعلیٰ کو غیر معمولی ذہانت کا مالک نہ ہونا چاہیے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کو پیش کرتا ہے کہ سیروا علی سیر اضعافکم، یعنی تم اپنے میں سے کمزور کی چال کے مطابق چلو، اور اس سلسلے میں وہ زیاد بن امیہ کی معزولی کا واقعہ بیان کرتا ہے۔
جب حضرت فاروق نے اسے امارت سے برطرف کیا تو اس نے دربار خلافت میں حاضر ہو کر اپنی معزولی کی وجہ دریافت کی، تو خلیفہ نے بتلایا کہ میں تمہاری ذہانت کا بوجھ لوگوں پر ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ قرآن و احادیث کے علاوہ ابن خلدون زیادہ تر تاریخی واقعات سے استدلال کرتا ہے۔ یہ واقعات اگرچہ تاریخ عالم سے ہوتے ہیں لیکن ان میں غالب اکثریت تاریخ عرب اور بربر کی ہوتی ہے۔ مثلاً قوم کے عروج و زوال پر مذہبی عقائد بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس طرح کی جو قومیں راسخ العقیدہ ہوتی ہیں وہ ہمیشہ بڑی سے بڑی اقوام پر غالب آ جاتی ہیں۔ اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے تاریخ عرب سے اس نے قادسیہ اور یرموک کے مارکے پیش کیے ہیں جن میں چند ہزار مسلمانوں نے 1 لاکھ سے بھی زیادہ فوجوں کو شکست دی۔ یا وہ مغرب کے موحدین کی مثال دیتا ہے جس میں مہدی کی اطاعت کے باعث ایک قسم کا دین عقیدہ پیدا ہو گیا تھا، اور وہ اس قدر قوت کے مالک ہو گئے کہ انہوں نے وحشی اور بدوی قبائل کو بھی زیر نگین کر لیا۔ ان مفتوحین کو نہ تو ان کی بغاوت و شجاعت ہی شکست سے بچا سکی اور نہ ان کی وحشت و بربریت ان کے کام آ سکی، لیکن جب موحدین میں دینی جوش ٹھنڈا پڑ گیا تو انہی مغلوب و شکست خوردہ قبائل نے انہیں تحطیق کر ڈالا۔ ان نقلی دلائل کے علاوہ ابن خلدون کبھی کبھی اپنے نظریات کی بنیاد عقلی دلائل پر بھی رکھتا ہے۔ اس کے تاریخی اصول میں جا بجا منطقی اور عقلی دلائل کی جھلک پائی جاتی ہے۔ اگرچہ ان اصولوں کے وضع کرنے میں 800 سال کے تاریخی واقعات و تجربات سے استفادہ کیا گیا ہے، لیکن ان کی توجیہ میں بہت حد تک علم الکلام سے مدد لی گئی ہے۔ اس طرح ابن خلدون کو سیاسیات اور علم الکلام میں مطابقت پیدا کرنے کا شرف حاصل ہے، اور یونانی حکماء کی طرح وہ اپنے دلائل کو عقل ہی تک محدود نہیں کرتا۔ سیاسی نظریات کیا تھے؟ اجتماعی معاشرہ۔ ابن خلدون دیگر مسلم مفکرین کی طرح بجز فارابی کے انسانی معاشرے کو اقتضائی فطرت انسانی کا نتیجہ قرار دیتا ہے اور اسے مجتمع کے لفظ سے یاد کرتا ہے۔ وہ حابس کے برخلاف سلامتی اور امن کی ضرورت پر مجتمع کی بنیاد رکھتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ انسان فطرتاً مدنی الطبع واقع ہوا ہے۔ اس کی ضروریات زندگی کی نوعیت ہی کچھ اس طرح ہے کہ تنہا اس کے حصول کے لیے لاکھ ہاتھ پاؤں مارے پوری نہیں کر سکتا ہے۔ وہ الگ تھلگ رہنے کے لیے لاکھ جتن کرے لیکن اس میں اسے کامیابی ممکن نہیں۔ ابن خلدون انسانی بنیادی حوائج کی مثالیں دے کر اس نظریے کی مزید توضیح کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ غذا جس کے بغیر انسان کس طرح زندہ نہیں رہ سکتا، اس کے حصول کے لیے بھی متعدد افراد کی مشترکہ کوشش ضروری ہے۔ مثلاً کسان جو غلہ کو بوئے اور کاٹے، لیکن کسان بھی آلات زراعت کی فراہمی کے لیے لوہار اور بڑھئی کا دست نگر ہے۔ پھر غلہ کی فراہمی ناکافی ہے، اسے پیسنے اور پکانے والے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اتنے آدمی جمع ہو تو جا کر ایک لقمہ حلق کے نیچے اترتا ہے۔ اس لیے انسانی ضروریات کا تقاضا ہے کہ انسان مل جل کر رہے۔ انسانی ضروریات کے علاوہ اجتماعی انسانی کا محرک ابن خلدون کے نزدیک دفاع بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حیوانات اپنی مدافعت آپ کر سکتے ہیں۔ قدرت نے ان کی جسمانی ساخت کچھ اس قسم کی رکھی ہے کہ حملوں سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی موٹی موٹی کھالوں کے بل بوتے پر بڑے سے بڑے حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پھر ان کے سینگ، پنجے اور ناخن آلات حرب کا کام دیتے ہیں، لیکن انسان ان تمام چیزوں سے محروم ہے۔ اسے ان کے بدلے میں 2 چیزیں عطا ہوئی ہیں، ایک ہاتھ اور دوسری عقل۔ ان دونوں کی مدد سے وہ نت نئے آلات بناتا رہتا ہے اور ان کے ذریعے سے خود کو دشمن کے حملوں سے محفوظ رکھتا ہے، لیکن محض آلات اسے حملوں سے محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے وہ ایک ایسے گروہ کا محتاج ہے جس کے ساتھ مل کر وہ اپنی مدافعت کر سکے۔ ابن خلدون کا یہ بھی کہنا ہے کہ انسانی اجتماع ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر انسان کا وجود نامکمل رہتا ہے۔ نیز خداوند تعالیٰ کی یہ مشیت کہ روئے زمین کو بنی نوع انسان کے ذریعے آباد کرے، پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی۔ ابن خلدون صرف مجتمع کی ضرورت اور اس کے وجود کے اسباب سے بحث نہیں کرتا بلکہ ان عوامل کا بھی ذکر کرتا ہے جو مجتمع پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے نزدیک جغرافیائی حالات سب سے زیادہ انسانی معاشرے کو متاثر کرتے ہیں۔ ابن خلدون قدیم جغرافیہ دانوں کی طرح کرۂ ارض کو 7 اقالیم میں منقسم کرتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اقلیم اول و ہفتم بہت زیادہ سرد اور بے حد گرم ہونے کے باعث غیر آباد ہیں، اس طرح اقلیم دوم اور ششم بھی اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں، اس لیے انسانی آبادی اور تمدن کا گہوارہ نہیں بن سکتے۔ البتہ اقلیم سوم پنجم نسبتاً معتدل ہے اور سب سے زیادہ معتدل اقلیم چہارم ہے، اسی لیے یہ اقلیم سب سے زیادہ آباد ہے اور علوم و فنون، تمدن و ثقافت، صنعت و حرفت کا یہی گہوارہ ہے۔ ایک طرف قدرتی نباتات کی فراوانی میں بے حد فیاض ہے تو دوسری طرف انبیاء کرام کا محبت بھی یہی خطہ رہا ہے۔ ابن خلدون کا دعویٰ ہے کہ جنوب کے بے حد گرم اور شمال کے بے حد سرد خطوں میں ایک بھی پیغمبر مبعوث نہیں ہوا۔ یہ خطے تمدنی لحاظ سے بے حد پسماندہ اور اخلاقی اعتبار سے نہایت گھٹیا ہیں۔ ابن خلدون کا کہنا ہے کہ مالی وسائل کی کمی و زیادتی بھی معاشرے پر بہت اثر انداز ہوتی ہے۔
معتدل خطے میں بعض زمینیں زرخیز ہیں اور بعض سنگلاخ۔ جہاں زرخیز زمینیں ہیں وہاں اشیاء خورد و نوش کی بہتات ہے۔ وسائل زندگی کی کثرت انسانی جسم و دماغ پر برا اثر ڈالتی ہے۔ اس خطے کے باشندے جسم کی لطافت سے محروم اور دماغی قوتوں سے بے بہرا ہوتے ہیں۔ ذہن کی صفائی اور اخلاق کی نفاست ان لوگوں میں نہیں پائی جاتی، لیکن جن مقامات میں زمین سنگلاخ ہوتی ہے وہاں کے باشندوں کو چوٹی اور ایڑی کا پسینہ ایک کر دینا ہوتا ہے، تب جا کر قوت لا یموت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے وہ محنتی اور جفاکش ہوتے ہیں۔ اسی محنت اور جفاکشی کے باعث ان کے جسم میں پھرتی اور لطافت پیدا ہو جاتی ہے، ذہن میں نکھار اور اخلاق میں پاکیزگی آ جاتی ہے۔ ابن خلدون اس اختلاف کی توجہ یہ بیان کرتا ہے کہ کھانے پینے کی زیادتی فاسد رطوبت پیدا کرتی ہے جو جسم کے ظاہر و باطن دونوں پر برا اثر ڈالتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان کا اثر صرف انسانوں ہی پر نہیں پڑتا بلکہ دیگر حیوانات بھی اس طرح متاثر ہوتے ہیں۔ وہ مثال کے طور پر ہرن، شتر مرغ اور نیل گائے وغیرہ کو پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جانور انہی علاقوں میں پائے جاتے ہیں جہاں غذا کی قلت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس قدر سڈول، چوکنے، پھرتیلے، چست اور چالاک ہوتے ہیں۔ برخلاف اس کے انہی جانوروں کو جب غذا کثرت سے ملتی ہے تو نہایت بھدے، سست، کاہل اور احمق بن جاتے ہیں۔ یہی حال اقوام عالم کا ہے۔ اب مملکت کی ابتدا اجتماع کے وجود میں آ جانے کے ساتھ ہی انسان میں حیوانی فطرت جس میں حسومت اور تشدد غالب ہے اسے دوسروں سے جنگ کرنے میں آمادہ کرتی ہے۔ اگر یہ باہمی جنگ اور خون ریزی جاری رہے تو نوع انسانی کا خاتمہ ہی ہو جائے۔ حالانکہ حفظ نوعی ازروِ مشیت خداوندی ضروری ہے، اس کشت خون کے ستباب کے لیے کسی ایسے نظام یا حکم دہندہ کی ضرورت پیش آتی ہے جو ظلم و تعدی سے روکے۔ اس طرح مملکت وجود میں آ جاتی ہے۔ ابن خلدون کا دعویٰ ہے کہ حکم حاکم کے ماننے کا جذبہ بھی فطرت انسانی میں داخل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ٹڈیاں اور مکھیاں اپنے سرداروں کی اطاعت کرتی ہیں، انسان جبلی طور پر نہیں بلکہ سیاسی اور فکری طور پر حکم حاکم کی پیروی کرنے پر مجبور ہے۔ عصبیت عصبیت کیا ہے؟ ابن خلدون کہتا ہے کہ نظام کے اعتبار سے کوئی قبیلہ کتنا ہی سادہ کیوں نہ ہو لیکن اس میں بھی حکومت کے حصول کی قدرتی خواہش ہوتی ہے۔ اسی خواہش پر حکومتیں قائم ہوتی ہیں اور مجتمع وجود میں آتا ہے۔ یہی خواہش قبیلے کا دفاع کرتی ہے اور اسے فتح اور جنگ پر آمادہ کرتی ہے۔ ابن خلدون قبائل کی اسی خواہش یا خاصہ کو عصبیت کا نام دیتا ہے۔ تاریخ عرب اور بربر نے ابن خلدون پر عصبیت کی اہمیت کو واضح کر دیا اور ان کے مطالعے سے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ مجتمع سیاسی قوت کا اصل ذریعہ عصبیت ہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی فطرت میں اپنے اعزاء و اقربا کی محبت ودیت کی ہے، اسی محبت و شفقت کے ذریعے باہمی تعاون حاصل ہوتا ہے۔ ابن خلدون نے قرآن مجید سے عصبیت کی اہمیت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ وَنَحْنُ اسبات کے معنی یہ لیتا ہے کہ جس شخص کے اسبا موجود ہوں اس پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کر سکتا۔ ابن خلدون کا دعویٰ ہے کہ اہل بادیہ میں عصبیت زیادہ پائی جاتی ہے کیونکہ اسی کے ذریعے سے بدوی قبائل بیرونی حملوں سے اپنی مدافعت کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ شہری آبادی میں فتنہ و فساد روکنے کے لیے حکام ہوتے ہیں جو داخلی بدامنی سے مجتمع کو محفوظ رکھتے ہیں اور بیرونی حملوں کے لیے فوج شہر پناہ و فصیل ہوتی ہے۔ البتہ اہل بادیہ کے لیے داخلی فسادات کی روک تھام قبیلے کے سربراہ افراد کرتے ہیں، لیکن بیرونی حملوں کا مقابلہ اس قبیلے کے سرفروش نوجوان ہی کرتے ہیں، اور کامیاب مقابلے کے لیے ان نوجوانوں میں عصبیت کی موجودگی لازمی ہے۔ ابن خلدون کے نزدیک عصبیت نسب و رشتہ کے علاوہ دین کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے، بلکہ دینی عصبیت قبائلی اور نسبی عصبیت کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ ابن خلدون تاریخ عالم سے مثالیں دے کر واضح کرتا ہے کہ جو قومیں لادینیت میں مبتلا ہوتی ہیں وہ ان قوموں کے مقابلے میں میدان سے بھاگ نکلتی ہیں جن میں مذہبی جوش پایا جاتا ہے۔ قرون اولیٰ میں اسلامی فتوحات کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں میں دو قسم کی عصبیتیں جمع ہو گئی تھیں، جن کی وجہ سے کیسر و کسریٰ کی حکومتیں خس و خاشاک کی طرح بہہ گئی۔ شہر کا قیام سیاست و تمدن میں زبردست تعلق ہے۔ جس قدر عصبیت قوی ہوتی ہے عیش پرستانہ زندگی بسر کرنے کی خواہش بھی اتنی ہی شدید ہوتی ہے۔ جب انسانی بنیادی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو انسان کے دل میں سامان تعیش کی فراہمی کی خواہش موجزن ہو جاتی ہے۔ اس طرح انسان محض کھیتی باڑی کرنے یا مویشیوں کے پالنے سے ایک قدم اور آگے بڑھاتا ہے۔ وہ صنعت و حرفت کو اپنا ذریعہ معاش بناتا ہے جس کے ذریعے سے عمدہ کھانا، آرام دہ اور خوشنما مکانات، بھڑکیلے اور خوبصورت لباس اسے میسر آتے ہیں اور اس طرح شہر وجود میں آتے ہیں۔ ابن خلدون کے نزدیک سلطنت کا وجود شہروں کے قیام سے مقدم ہے۔ وہ اس کے دو سبب بتاتا ہے۔ اول اس لیے کہ سلطنت کا قیام ایک طویل جنگ کا نتیجہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ایک قوم دوسری کو زیر کر لیتی ہے۔ چنانچہ فاتح قوم صبر آزما جنگ کرنے کے بعد آرام کرنے کی ضرورت محسوس کرتی ہے اور اس طرح بدوی زندگی کی جگہ حضری زندگی لے لیتی ہے۔ سلطنت کے بعد شہر کے مورثے وجود میں آنے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ شہر آباد کرنے کے لیے بہت سے سامان اور بے شمار مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے جنہیں صرف بادشاہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے سلطنت کے قیام سے پہلے شہر کا وجود ممکن نہیں۔
شہروں کے آباد ہونے کی شرائط سے بھی ابن خلدون بحث کرتا ہے۔ اس کے نزدیک سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ شہر کے دفاع کا خاص خیال رکھا جائے، بلکہ جگہ کے انتخاب ہی میں اس کی دفاعی حیثیت مد نظر ہو، اور پھر شہر کے بیرونی حملوں سے بچاؤ کے لیے فصیل ضروری ہے۔ دوسری شرط وہ صحت کو قرار دیتا ہے۔ اس کے نزدیک صحت کے لیے صاف ہوا اور صاف پانی ضروری چیزیں ہیں۔ باشندوں کی خوشحالی کا خیال رکھنے پر بھی وہ بہت زور دیتا ہے، اور اس کے نزدیک یہ تیسری شرط ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ چراگاہیں اور زرعی زمین شہر کے چاروں طرف ہونی چاہیے۔ پھر شہر کے قریب جنگل بھی ہو تاکہ ایندھن وغیرہ بآسانی دستیاب ہو سکے، اور سمندر بھی نزدیک ہو تاکہ تجارتی مال بحری راستے سے آ جا سکے۔ ابن خلدون کی رائے میں عمرانی ارتقاء کے لیے جس قدر حضری زندگی اہم ہے، اتنی ہی بدوی زندگی بھی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ بداوت حضارت کی ابتدائی شکل ہے۔ عیش و آرام کی زندگی کی خواہش اور اقتصادی بالادستی کی تمنا دوسروں کو مغلوب کرنے پر آمادہ رکھتی ہے، جو بغیر عصبیت کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے عصبیت بدویانہ طرز بود و باش میں شدید ہوتی ہے۔ ابن خلدون تمدن اور سیاست کے باہمی تعلق کی مزید وضاحت کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ سیاست تمدن کو متاثر کرتی ہے اور تمدن سیاست پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تمدنی ترقی کا انحصار حکومت کی برتری پر ہے۔ حکومت میں رعایا کے تحفظ کی قوت ہو اور انہیں یہ یقین دلا سکے کہ ان کی محنت کا معاوضہ انہیں ضرور ملے گا۔ حکومت کو عادل بھی ہونا چاہیے تاکہ عوام حوصلہ افزائی کے علاوہ اپنی محنت کا ثمرہ سے بھی متمتع ہو سکے۔ حکومت کا فیاض و سخی ہونا بھی ضروری ہے تاکہ لین دین اور تجارت کو فروغ حاصل ہو، جس کے ذریعے صنعت و حرفت ترقی کر سکے۔ ابن خلدون کا کہنا ہے کہ تمدنی ترقی سے حکومت کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر یہ دولت تمدن کی رفتار ترقی کو تیز کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ سلطنت کی عمر پر تمدنی ترقی کا انحصار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حکومت کی عمر جس قدر زیادہ ہوگی اتنا ہی تمدن بڑھے گا، کیونکہ سلطنت کے زوال کا اثر تمدن پر بہت خراب ہوتا ہے۔ حکومت کی قسمیں بادشاہ کی قوت کا دار و مدار عصبیت پر ہوتا ہے۔ عصبیت ہی کے ذریعے وہ بیرونی حملوں کی روک تھام اور سرحدات کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے ابن خلدون کے نزدیک بادشاہ میں عصبیت کاملہ کا ہونا اشد ضروری ہے۔ وہ عصبیت کاملہ سے ایسی عصبیت مراد لیتا ہے جو کسی سے مغلوب نہ ہو، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ بادشاہ کی عصبیت سے بھی زیادہ عصبیت کا مالک پیدا ہو جاتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ فتنہ و فسادات کی صورت میں رونما ہوتا ہے۔ اور چونکہ بادشاہ کی عصبیت اس فتنہ و فسادات پر غالب نہیں آ سکتی، اس لیے دو طرح کے نظام ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ ایک نظام تو خالص دنیاوی اصول پر قائم ہوتا ہے، اور دوسرے کی بنیاد شرع اور دین پر رکھی جاتی ہے۔ اول ذکر نظام ایسے قوانین پر قائم ہوتا ہے جو مسلم ہوتے ہیں، ان کے وضع کرنے والے قوم کے سربر آوردہ افراد ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے قوانین صرف اسی وقت تک واجب التعمیل ہوتے ہیں جب تک ان کے وضع کرنے والوں کا احترام عوام کے دلوں میں موجود رہتا ہے، لیکن جو ہی واضعین قانون احترام کھو بیٹھتے ہیں، نظم و نسق درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اس طرز حکومت کو ابن خلدون سیاست عقلی کا نام دیتا ہے، جسے ہم ملوکیت کہہ سکتے ہیں۔ ابن خلدون کے نزدیک سیاست عقلی ہی طبعی حکومت ہے، کیونکہ یہ حکومت کی پہلی شکل ہے۔ اس طرز حکومت میں سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ سربراہ مملکت یا سلطان رعایا کو دوسروں کے مظالم سے محفوظ رکھتا ہے، لیکن بادشاہ کے مظالم سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ اس طرز حکومت میں دستور مملکت چونکہ انسان ہی کا وضع کردہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں حکمران طبقہ آئے دن منمانی تبدیلیاں کرتا رہتا ہے۔ تاہم بادشاہ کے لیے عدل و انصاف، فیاضی اور رحم و شفقت ضروری اوصاف ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو ایک طرف نظام حکومت درہم برہم ہو جائے اور دوسری طرف تمدنی ترقی رک کر رہ جائے۔ اس سلسلے میں ابن خلدون ایک جدید نظریہ پیش کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جو لوگ ذہین اور چالاک ہوتے ہیں اور ان میں دور اندیشی اور دوربینی کی صفات کی زیادتی ہوتی ہے، ان میں رحم و شفقت کا فقدان ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اگر بادشاہ ہو جاتے ہیں تو بربنائے احتیاط اور تدبیر مملکت کے عوام کی وفاشواری کو بھی مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگتے ہیں، اور خیالی بغاوت کی پیش قدمی کے طور پر وفاکیش افراد کو بھی مظالم کا شکار بنا ڈالتے ہیں۔ ان کی غیر معمولی احتیاط رعایا کے ساتھ نرمی اور رحمدلی کا سلوک کرنے کی بجائے ظلم و ستم پر آمادہ کر دیتی ہے۔ اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے ابن خلدون حدیث و آثار صحابہ سے استدلال کرتا ہے، غرضے کہ اس کا کہنا ہے کہ بادشاہ کی قباوت اتنی خطرناک و مضر ہے، اتنی ہی اس کی ضرورت سے زیادہ ذہانت بھی نقصان رساں ہے۔ خلافت دوسرا نظام بجائے دنیوی اور سیاسی بنیادوں کے استوار ہونے کے دینی اوامر و نواہی پر قائم ہوتا ہے۔ اسی لیے زیادہ سود مند ہے، کیونکہ ایسے نظام میں دنیاوی اور مادی مفادات کے ساتھ ساتھ اخروی سعادت بھی مطلوب و مقصود ہوتی ہے، بلکہ اخروی مصالح پر نسبتاً زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اس طرز حکومت کو وہ سیاست دینی یا خلافت کہتا ہے۔ خلافت کے سلسلے میں ابن خلدون خلیفہ اور خلافت کے مرادی معنی سے بحث کرتا ہے۔ خلیفہ نائب ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کس کا نائب؟ ایک طبقہ
انی جاعل فی الارض خلیفہ اور اسی قسم کی دوسری آیات قرآن سے ثابت کرتا ہے کہ خلیفہ زمین پر اللہ کا نائب ہوتا ہے، لیکن ابن خلدون اس نظریے کے تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ خلیفہ اللہ کا نہیں بلکہ اس کے رسول کا نائب ہوا کرتا ہے۔ وہ دلیل یہ پیش کرتا ہے کہ انان نے خلافت کو سنبھالنے کے ساتھ ہی کچھ لوگوں نے حضرت ابوبکر کو خلیفۃ اللہ کہنا شروع کر دیا۔ آپ نے انہیں ایسا کرنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ میں خلیفۃ اللہ نہیں ہوں بلکہ خلیفۃ الرسول ہوں۔ اس نقلی دلیل پر ابن خلدون نے عقلی دلیل کا بھی اضافہ کیا ہے کہ نیابت ہمیشہ ایسے شخص کی ہوتی ہے جو حاضر موجود نہ ہو، اور خداوند تعالیٰ کے موجود ہونے سے کون انکار کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ابن خلدون وجوب خلافت سے بحث کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جہاں تک نفس وجوب کا تعلق ہے، معتزلہ کے ایک طبقے اور چند خوارج کو چھوڑ کر امت مسلمہ کا اس پر اجتماع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انتخاب جانشین کو آپ کی تجہیز و تکفین پر بھی ترجیح دی گئی۔ یہی رویہ تابعین اور تبع تابعین کا رہا کہ انہوں نے کبھی خلافت کی طرف سے غفلت نہیں برتی۔ علماء امت البتہ اس امر میں مختلف خیال ہے کہ وجوب خلافت کس طرح ثابت ہوتا ہے، آیا قیاس و عقل سے یا شرح و نص سے۔ علماء کا ایک طبقہ اس امر کا مدعی ہے کہ وجوب خلافت عقلی دلائل سے ثابت ہے، کیونکہ خلیفہ نہ تو انسانی خواہشات اختلاف کا سبب بنے اور نوع انسانی کی ہلاکت کا باعث ہوں۔ لیکن ابن خلدون اس نظریے کا حامی نہیں ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ انسانی خواہشات کی وجہ سے جو فسادات رونما ہوتے ہیں، ان پر قابو پانے کے لیے ملوکیت بھی اتنی ہی متاثر ہے جتنی خلافت ہے۔ قیام امن کے لیے ضروری نہیں کہ شرح ہی کی روح سے کوئی حاکم مقرر کیا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظلم و تعدی سے باز رکھنے کے لیے سرے ہی سے کسی حکمران کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ لوگ اپنے تجربات سے یہ محسوس کر لیں کہ دوسرے پر ظلم کرنا اپنی ہلاکت کو دعوت دینا ہے اور ظلم سے باز رہیں۔ اس بنا پر ابن خلدون کا دعویٰ ہے کہ خلافت عقلاً واجب نہیں بلکہ اس کا وجوب شرعاً ثابت ہے۔ ابن خلدون ان لوگوں سے بھی اختلاف کرتا ہے جو خلافت کو مطلوب بالذات نہیں کہتے بلکہ اسے قیام عدل اور نفاذ احکام شریعہ کا ذریعہ خیال کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اگر لوگ عدل و انصاف کے پابند ہوں اور شرعی احکامات کی خلاف ورزی نہ کریں تو خلافت کی قطعاً ضرورت نہیں۔ اس نظریے کے حامی وہ معتزلہ اور خوارج ہیں جو وجوب خلافت کے قائل نہیں ہیں۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ خلافت مقصود بالذات ہے۔ عہد صحابہ اور قرون اولیٰ سے بڑھ کر عدل و انصاف کا چرچا اور شرعی امور کی پابندی اور کسی زمانے میں نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود خلافت کی ضرورت کو انہوں نے محسوس کیا اور اس کے قائم کرنے میں کبھی تغافل نہیں برتا۔ انتخاب خلیفہ کے طریقے پر ابن خلدون نے اظہار خیال کیا ہے وہ اس انتخاب میں عوام کو رائے دینے کا حق نہیں دیتا۔ اس کا کہنا ہے کہ خلیفہ کے انتخاب میں صرف ارباب حل و عقد ہی حصہ لے سکتے ہیں۔ عوام پر خلیفہ کے احکام کی پیروی فرض ہے، انہیں خلیفہ کے تقرر سے کوئی سروکار نہ ہونا چاہیے۔ ولی عہدی کے متعلق ابن خلدون واضح خیالات رکھتا ہے۔ وہ امام و خلیفہ کو امت کا ولی و امین کہتا ہے، اس لیے وہ جس طرح اپنی زندگی میں معتمد علیہ ہے، بعینہ ہی مرنے کے بعد بھی اس پر اعتماد باقی رہتا ہے۔ اس لیے وہ خلیفہ کو اپنا جانشین نامزد کرنے کا حق دیتا ہے، اور حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو اور حضرت عمر نے عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ کی ایک جماعت کو اپنا جانشین بنایا تھا۔ وہ بطور دلیل پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دونوں موقعوں پر بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، انہوں نے ان نامزدگیوں پر نہ صرف کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ ان کے نامزد کردہ لوگوں کا اتباع کیا۔ پھر جب خلفاء نے اپنے بھائی بیٹوں کو نامزد کرنا شروع کر دیا تو لوگوں نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ ایسا کر کے خلفاء اربعہ کی سنت کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ خلفاء راشدین کے مبارک عہد میں ورع اصل دین تھا، اس لیے ولی عہد میں دینی تبر کافی سمجھا جاتا تھا۔ جس شخص میں خلیفہ دینی صلاحیت پاتا اسے اپنا جانشین نامزد کر دیتا تھا، خواہ وہ کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو۔ لیکن امیر معاویہ کے عہد میں دینی حالت میں ضعف پیدا ہو گیا اور دین کی جگہ قبائلی عصبیت نے لے لی، اس لیے ولی عہد میں اس کی دینی لیاقت کی طرف کم اور اس کی عصبیت کی طرف زیادہ توجہ دی جانے لگی۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو وحدت اسلامی پارا پارا ہو جاتی۔ اپنے اس دعویٰ کی دلیل میں ابن خلدون مامون الرشید کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ اس نے امام علی رضا کو اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں عباسیوں نے مامون کی بیعت فسخ کر دی اور اس کے چچا ابراہیم کے ہاتھ بیعت کر لی۔ اگر مامون تدبر سے کام نہ لیتا تو خلافت عباسیہ ختم ہو گئی ہوتی۔ ابن خلدون کے سوا دیگر مسلم مفکرین اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ خلیفہ اپنا جانشین نامزد کر سکتا ہے، بشرطے کہ نامزد کردہ شخص اس کا قریبی عزیز نہ ہو۔ لیکن ابن خلدون کہتا ہے کہ اگر مصلحت وقت کا تقاضا ہو کہ بیٹے ہی کو ولی عہد بنایا جائے تو اس میں مذائقہ نہیں، اگر ایسا نہ کیا جائے تو ملت کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا۔ ابن خلدون امیر معاویہ کے یزید کو نامزد کر دینے پر بھی مہر جواز ثبت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ معاویہ ایسا نہ کرتے تو انہیں اپنے قبیلے بنی امیہ کی مخالفت مول لینی پڑتی۔ بیٹے یا بھائی کو نامزد کرنے کا طریقہ خلفائے بنی امیہ اور عباسیہ میں عام تھا، اور ایسے خلفاء نے بھی یہی رویہ اختیار کیا جن کی عدالت میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔
اب حکمران کے اوصاف کیا ہونے چاہیے؟ خلیفہ کے اوصاف سے بھی ابن خلدون سیر حاصل بحث کرتا ہے۔ اس کے نزدیک خلیفہ میں 4 صفتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلا علم، دوسرا عدالت، تیسرا کفایت اور چوتھا اعضاء و حواس کی سلامتی۔ علم کے سلسلے میں وہ ماوردی کا ہم نوا ہے۔ ابن خلدون نے بھی خلیفہ کے علم کا معیار اجتہاد و استنباط قرار دیا ہے۔ وہ امام غزالی سے اس امر میں اختلاف کرتا ہے کہ جو خلیفے میں مجتہدانہ صلاحیت کو ضروری نہیں سمجھتے۔ ابن خلدون خلیفہ کے تعامل کو تقلید کے دال سے پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے نزدیک تقلید ایک بہت بڑا عیب ہے۔ عدالت سے مراد خلیفہ کی عملی اور نظری زندگی کا اسلامی اصول کے مطابق ہونا ہے۔ ابن خلدون نہ تو خلیفہ کو غیر شرعی کاموں میں مشغول رہنے کی اجازت دیتا ہے اور نہ اس کے خیالات و اعتقادات میں بدعت کی راہ پالانے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ کفایت سے ابن خلدون کی مراد خلیفہ کا ایسے مادی اور روحانی قوتوں کا مالک ہونا ہے جو عوام کو اس کی عزت کرنے پر آمادہ کرے۔ خلیفہ کا شجاع اور دلیر ہونا ضروری ہے تاکہ سرحدات کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اقامت حدود پر قدرت رکھے۔ جنگ میں وہ نہ صرف حصہ لے سکے بلکہ فنون جنگ میں مہارت تامہ بھی رکھتا ہو، سیاست کا ماہر ہو، سیاست دانوں کی بڑی سے بڑی چال کو بھانپ سکے اور اس کی کاٹ کر سکے۔ ابن خلدون نے کفایت کی اہمیت پر بہت زور بیان صرف کیا ہے۔ وہ خلیفہ کے فرائض میں 3 چیزوں کو بہت اہم سمجھتا ہے: اول حمایت دین، دوم اقامت حدود اور سوم تدبیر مصالح۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر کفایت کے لحاظ سے خلیفہ میں خامی ہے تو وہ اپنے فرائض کی انجام دہی نہیں کر سکتا۔ خلیفہ کے لیے سلامتی حواس و اعضاء کو بھی ابن خلدون ایک ضروری وصف قرار دیتا ہے۔ اگر اس قسم کا کوئی نقص خلیفہ میں ہوگا تو وہ اپنے فرائض منصبی سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتا۔ ماوردی اور دیگر مسلم مفکرین نے امام کے اوصاف کی فہرست میں ایک وصف کا اور اضافہ کیا ہے، وہ ہے خلیفہ کا قریش سے ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد ثقیفہ بنو سعدہ میں آپ کی جانشین کا مسئلہ زیر بحث آیا۔ حضرت ابوبکر نے مدنی دعوے داروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد دلا کر خاموش کر دیا کہ الائمۃ من قریش، امام قریش کے قبیلے سے ہوا کریں گے۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ خلیفہ کے ذمہ دوہری خدمات ہیں، ایک دینی احکامات کا نفاذ اور دوسری مصالح عامہ کا تحفظ۔ ظاہر ہے کہ خلیفہ یک و تنہا ان دونوں محتم بالشان فرائض سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتا، اس لیے اسے ان فرائض کی انجام دہی کے لیے دوسروں کی مدد درکار ہوتی ہے۔ اس طرح دوسروں کی امداد حاصل کرنے کے لیے عصبیت ضروری ہے۔ قرون اولیٰ میں قریشی قبائل ہی عصبیت کاملہ کے مالک تھے اور اسی عصبیت کے بل بوتے پر وہ عرب اور غیر عرب دونوں کو اپنا موتی و منقاد بنا سکتے تھے۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ قرآن کریم اور احادیث نبوی میں بارہا اس امر کی وضاحت کی گئی ہے کہ اسلام تمام قوموں میں مساوات قائم کرنے آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ خلافت کو کسی ایک خاندان کے ساتھ مخصوص کر دینا مساوات کے منافی ہے۔ ابن خلدون نے اس امر کی طرف کوئی واضح اشارہ نہیں کیا کہ اگر ان اوصاف میں سے کوئی وصف نہ پائے جائے تو کیا امت سے معزول کر سکتی ہے۔ غالباً ڈاکٹر طٰہٰ حسین کا قیاس صحیح ہے کہ ابن خلدون کی رائے اس مسئلے میں یہ ہوگی کہ اگر خلیفہ عصبیت کے ذریعے دوسروں کی حمایت اور تائید حاصل کر سکتا ہے تو عوام کا خلیفہ کی برطرفی کے لیے تشدد اختیار کرنا قرین مصلحت نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا کیا گیا تو مہلک نتائج برآمد ہوں گے۔ ابن خلدون غالباً پہلا مفکر ہے جس نے ایک ہی وقت میں 2 یا 2 سے زائد خلفاء کے وجود کو جائز قرار دیا ہے۔ اس سے پہلے تمام مفکرین اس بات کے معتقد تھے کہ پوری مملکت اسلامیہ ایک ہی خلیفہ کے زیر فرمان ہونی چاہیے، اور جو شخص خلیفہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے کسی حصے میں خود مختاری کا اعلان کرے اسے باغی سمجھنا چاہیے۔ لیکن ابن خلدون کہتا ہے کہ حکومت کی فوجی طاقت و رقبہ مملکت میں خاص تعلق ہے۔ سلطنت وسیع ہو اور حکومت کمزور ہو تو ظاہر ہے قیام امن ناممکن ہوگا، اس لیے ہر علاقہ اپنی مدافعت کرنے اور نظام قائم رکھنے کا ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ وہ مثال کے طور پر خلفائے عباسیہ کو پیش کرتا ہے کہ ان کی حکومت کا رقبہ ان کی فوجی طاقت کے مقابلے میں زیادہ وسیع تھا، اس لیے اسپین میں ایک ایسی قومی حکومت کا قیام ضروری ہو گیا جو فرنگیوں کے حملوں کو روک سکے۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ خلافت جلد ہی ملوکیت کی طرف عود کر آتی ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ خلافت اس وقت تک قائم رہ سکتی ہے جب تک لوگوں کے دلوں میں دین کا احترام باقی رہے، لیکن یہ احترام ہمیشہ نہیں رہتا۔ تمدن بدویانہ سادگی میں تغیر پیدا کر دیتا ہے اور فطری جذبات دوبارہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں ضرورت ایسے بادشاہ کی لاحق ہوتی ہے جو برائی کا انسداد جرائم کے مطابق سزائیں دے کر سکے۔ اس طرح خلافت کی جگہ ملوکیت حاصل کر لیتی ہے۔ ابن خلدون اگرچہ خلافت کے فوائد بیان کرنے میں رطب اللسان ہے، وہ انسان کی دینی اور اخروی فوز و فلاح خلافت ہی میں دیکھتا ہے، لیکن اس حقیقت سے ناآشنا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت 1/4 صدی سے کچھ ہی زائد چل سکی تھی، اس لیے وہ ملوکیت کے تسلیم کرنے کی حمایت کرتا ہے۔ اس کے باوجود مثالی حکومت یعنی خلافت کے لیے کوشاں رہنے کا مشورہ بھی دیتا ہے اور تاکید کرتا ہے کہ خلافت کی محبت ہرگز دل سے نہ نکلنے پائے۔ ملوکیت کو حق و انصاف کی راہ پر چلانے کے لیے اس نے شرعی قوانین کے بالمقابل قوانین سیاست بھی بیان کیے ہیں، یعنی
ایسے قوانین جو سلطان اور رعایا کے باہمی تعلقات کی نوعیت کو متعین کرتے ہیں، نظم و نسق کے قواعد کی وضاحت کرتے ہیں، نیز سلطان کو خود غرضی اور مفاد پرستی سے باز رکھتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر ایسے قوانین موجود نہ ہوں تو سلطان رعایا پر ایسے دباؤ ڈال سکتا ہے جو اس کی قوت برداشت سے باہر ہوں اور بالآخر رعایا بغاوت کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ قوانین سیاست کے بغیر ابن خلدون کی رائے میں حکومت کے معاملات منظم اور اس کے اختیارات مکمل نہیں ہوتے۔ وہ عوام کو بھی مشورہ دیتا ہے کہ جب تک بادشاہ عادل و منصف، مہربان اور نرم خو ہو، ان کو چاہیے کہ اس کے اقتدار کو تسلیم کر لیں اور اس پر دین کے خلاف بغاوت کا الزام نہ دھریں۔ اب رائی اور رعایا کے تعلقات، ابن خلدون نے بادشاہ اور رعایا کے تعلقات سے بھی مفصل بحث کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ظلم عمرانی ترقی کے لیے سب سے بڑا روڑا ہے اور مملکت کی بہبود کا انحصار رائی اور رعایا کے عمدہ تعلقات پر ہے۔ اس کے نزدیک بادشاہ کے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض یہ ہے کہ رعایا کے مفاد کو مد نظر رکھے، کیونکہ عادلانہ نظم و نسق رعایا کے لیے نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر انتظامات کی بنیاد ظلم و ستم پر رکھی گئی ہو تو رعایا کی تباہی یقینی ہو جاتی ہے۔ رعایا کے ساتھ نرمی کا سلوک اور اسے حملوں سے بچانا عمدہ حکومت کی نشانیاں ہیں۔ اور رعایا پر حکومت کے خورد و نوش اور دیگر بنیادی ضروریات کی فراہمی کا فرض بھی عائد کرتا ہے، نیز سعی و کوشش کے دروازے سے ہر ایک کے لیے مساوی طور پر کھلے رکھنے کی تاکید کرتا ہے۔ ابن خلدون کے نزدیک ظلم کا دائرہ نہایت وسیع ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ظلم صرف یہ نہیں کہ کسی کا مال بغیر معاوضے کے چھین لیا جائے، بلکہ یہ بھی ظلم ہے کہ کسی سے بغیر استحقاق کے کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کیا جائے یا اس سے ایسی خدمت لی جائے جو شرع کی روح سے اس پر فرض نہ ہو۔ اگر بادشاہ ایسے حالات پیدا کر دے جن کے تحت لوگ اپنی چیزیں اونے پونے بیچنے پر مجبور ہو جائیں تو یہ بھی ظلم ہے، اور اگر خدمات کا پورا معاوضہ نہ دے یا بگاڑ لے تو وہ بھی ظالم ہے۔ ابن خلدون یہ بھی کہتا ہے کہ تمدنی زندگی میں مستبد بادشاہ کی وضع کردہ قوانین کی پابندی حتمی ہوتی ہے۔ رعایا ان قوانین کو محض خوف کی وجہ سے قبول کر لیتی ہے، فی الحقیقت اپنا فرض سمجھ کر قبول نہیں کرتی، جس کا لازمی نتیجہ حکومت اور رعایا میں بد اعتمادی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ اب حکومت کے مدارج، ابن خلدون کے نزدیک افراد کی طرح حکومتوں کی بھی طبعی عمریں ہوتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ حکومتیں بالعموم تین پشت سے تجاوز نہیں کرتی۔ وہ ہر پشت کو جیل کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے جو 40 سال کا ہوتا ہے۔ پہلی پشت میں بدویانہ خصوصیات کا غلبہ ہوتا ہے، قوت اور دفاع کشی ان میں اہم خصوصیات ہیں۔ عصبیت کی شہرت ہوتی ہے جس کے آگے لوگ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اس دور میں کاروبار حکومت باہمی رائے اور مشورے سے انجام پاتا ہے۔ جدید اسلام میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت کے اصول کی پابندی کی جاتی ہے، جسے ابن خلدون اشتراک فی المجد کہتا ہے۔ دوسری نسل میں حالات بدل جاتے ہیں۔ بدوی طرز زندگی کی جگہ حضری طریقہ حیات لے لیتا ہے۔ لوگ جفا کشی سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگتے ہیں اور محنت پر آرام و آسائش کو ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس دور میں عصبیت کو بھی ٹھیس پہنچ جاتی ہے۔ تیسری نسل میں بدویانہ زندگی بھولی بسری بات بن جاتی ہے اور آرام کوشی اور سہل انگاری عروج پر جا پہنچتی ہے۔ عصبیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، دفاع کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ چوتھی پشت میں کوئی قوم اس کا ٹمٹماتا ہوا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیتی ہے۔ یہ چار پشتیں اقتدار اور غلبہ کے لحاظ سے 5 مدارج سے گزرتی ہیں۔ پہلا دور فتح و کامرانی کا دور ہوتا ہے، جس میں کمزور حکومت پر فتح حاصل کی جاتی ہے اور ملک اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ اس دور میں حاکم نہایت قوت و اقتدار کا مالک ہوتا ہے۔ مفتوحہ علاقے پر تسلط جمانے کی قوت اس میں ہوتی ہے، تاہم وہ خود کو دوسروں سے بلند و بالا نہیں سمجھتا اور باہمی مشورے سے امور سلطنت کو انجام دیتا ہے۔ دوسرے دور میں خود مختاری کا آغاز ہو جاتا ہے، جمہوریت کی جگہ شخصی حکومت قائم ہو جاتی ہے، جسے ابن خلدون انفراد فی المجد کہتا ہے۔ حاکم خود مختار بن جاتا ہے اور دوسروں کو انتظامی امور میں دخل نہیں دینے دیتا۔ اس کے خاندان والے حکومت میں حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان کی کوشش کو ناکام بنا دیتا ہے۔ عصبیت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے بادشاہ روپیہ پانی کی طرح بہاتا ہے اور ممالک کی حمایت حاصل کرتا ہے۔ اس طرح تنخواہ دار فوج وجود میں آ جاتی ہے اور حکومت موروثی بن جاتی ہے۔ تیسرا دور سامان تعیش کی کثرت کا دور ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کی تمام تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی چیز تعمیر کرے جو بطور یادگار باقی رہے اور مرنے کے بعد بھی دنیا میں اس کا نام چلے۔ تعمیرات کے باوجود اس دور میں اخراجات میں معتدل زیادتی نہیں ہوتی۔ فوجیوں کو ان کی تنخواہیں نہایت پابندی سے دی جاتی ہیں تاکہ دوست مطمئن ہو جائیں اور دشمن مروب۔ چوتھے دور میں حکمران خود یادگاری عمارات نہیں بنواتا بلکہ اپنے پیشروں کے کارناموں ہی کو کافی سمجھتا ہے اور سکون و آرام کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ پانچویں اور آخری دور میں اسراف اور فضول خرچی عام ہو جاتی ہے۔ حکمران نااہلوں پر سرپاشی کر کے شاہی خزانہ خالی کر دیتا ہے اور اس کا بڑا حصہ عیاشی میں لٹا دیتا ہے۔ نااہلوں کی قدر کے باعث نظم و نسق درہم برہم ہو جاتا ہے اور لائق اور قابل لوگ جنہوں نے پچھلے زمانے میں خدمات انجام دی ہوتی ہیں بادشاہ کے اس رویے سے بیزار ہو جاتے ہیں اور اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ فوج کا ایک بڑا حصہ بادشاہ کی فضول خرچی کے باعث تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے بددل ہو کر ملازمت ترک کر دیتا ہے۔
اس دور میں حکومت کمزور ہو جاتی ہے اور مختلف ناقابل علاج امراض میں مبتلا ہو کر دم توڑ دیتی ہے۔ اس طرح حکومت ابن خلدون کے نزدیک ایک زیرو جسم کی مانند ہے، جس میں قوت نامیہ ہے جو بڑھتے بڑھتے عروج پر پہنچ جاتی ہے اور پھر مائل زوال ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ ابن خلدون نے یہ نظریہ افریقی محدثین اور دیگر حکومتوں کے عروج و زوال کی تاریخ کے عمیق مطالعے بعد قائم کیا ہے۔ اب معاشیات سے تعلق، ابن خلدون پہلا مسلم مفکر ہے جس نے سیاسیات میں معاشی مسائل کو اہمیت دی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بادشاہ خود مختاری قبائلی عصبیت کو کمزور کر کے حاصل کرتا ہے، جس کے ذریعے سے اس نے حکومت حاصل کی ہوتی ہے۔ اس عصبیت کی کمزوری پوری کرنے کے لیے اسے فوج رکھنی پڑتی ہے جو اندرونی امن و امان قائم کرے اور بیرونی حملوں سے حکومت کو محفوظ رکھے۔ اس فوج کے مصارف کو پورا کرنے کے لیے اسے رعایا پر ٹیکس عائد کرنے پڑتے ہیں۔ ابن خلدون کا مقولہ ہے کہ سلطان اور مملکت دنیا کے سب سے بڑے بازار ہیں۔ اگر بادشاہ دولت جمع کرتا ہے اور اسے خرچ نہیں کرتا تو اس کے پاس دولت کی قلت ہے تو اس کے دوستوں اور حامیوں کی تعداد بہت کم ہوگی۔ بادشاہ کے مصاحبین اور دن ماہی فی الحقیقت بازار کے سب سے بڑے خریدار ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر بادشاہ کے مصاحبین کی تعداد کم ہوگی تو بازار بری طرح متاثر ہوگا بلکہ ویران ہو جائے گا، اور تیار شدہ سامان پر منافع بھی بہت کم ہوگا، جس کا نتیجہ ٹیکس کی کمی کی صورت میں برآمد ہوگا اور حکومت بہت جلد مفلس و کلاش ہو جائے گی۔ اسی لیے ابن خلدون کی رائے ہے کہ دولت رعایا سے بادشاہ اور بادشاہ سے رعایا کے درمیان گردش کرتی رہنی چاہیے۔ اگر بادشاہ دولت کو روکے رکھے اور اسے گردش نہ کرنے دے تو اسے رعایا اور بادشاہ دونوں کو نقصان پہنچے گا۔ گویا ابن خلدون کے نزدیک سلطنت اور رعایا کی خوشحالی کے لیے متوازن بجٹ ایک لازمی چیز ہے۔ ابتدا میں حکومت دینی ہو یا عقلی، اس کے محاصل زیادہ نہیں ہوتے۔ اسلامی محاصل خراج، زکوٰۃ اور جزیہ وغیرہ تک محدود ہیں، اور عقلی حکومت شروع میں نہایت سادہ طرز کی ہوتی ہے، اس لیے اسے زیادہ محاصل وصول کرنے کی ضرورت لاحق نہیں ہوتی۔ اور کم محاصل ہونے کی ایک وجہ مصلحت وقت کا تقاضا بھی ہے، کیونکہ ابتدائی مراحل میں نرمی، عفو، کرم، مفاد عامہ کا خیال لازمی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر ٹیکس کا بار زیادہ ڈال دیا جائے تو ظاہر ہے عوام کی خوشنودی مول لینی پڑے گی۔ جب بدوی زندگی کی جگہ پر تکلف شہری زندگی لے لیتی ہے تو مصارف میں زبردست اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس قدر محصولات بڑھتے ہیں رعایا کی ہمتیں اتنی ہی پست ہو جاتی ہیں، اور اس کے برعکس جب محصولات کم ہوتے ہیں تو لوگ اپنے کاموں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ اس طرح سیاسیات اور اقتصادیات کا گہرا تعلق ہے۔ معاشیات کے سلسلے میں ابن خلدون انسانوں کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ قدرت کی پیدا کردہ چیزوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کا کہنا ہے کہ زمین اور زمین کے اوپر اور اندر کی چیزوں کو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ کسب معاش کے ذرائع سے بھی بحث کرتا ہے۔ بدویانہ زندگی میں یہ ذرائع بہت محدود ہوتے ہیں، لیکن شہری زندگی ان ذرائع میں ایک طرف وسعت کے ساتھ ساتھ پیچیدگی بھی پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ یہ ذرائع قدرتی ہونے کی بجائے مصنوعی بن جاتے ہیں۔ کسب معاش کا سب سے اہم اور اولین ذریعہ زراعت ہے۔ ابن خلدون کا کہنا ہے کہ یہ پیشہ اس قدر قدیم ہے کہ اس کا وجود حضرت آدم کے زمانے میں بھی ملتا ہے، کیونکہ اس کے سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور تکلیف بھی کم برداشت کرنی پڑتی ہے۔ ہم غذاؤں کی فراہمی کے علاوہ حکومت کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ زراعت ہی ہے، کیونکہ ٹیکس کا زیادہ تر حصہ زرعی زمینوں اور ان کی پیداواروں سے حاصل ہوتا ہے۔ ان فوائد کو گنوانے کے بعد ابن خلدون نے زراعت کے نقصانات بھی بیان کیے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا نقصان ذلت اور جنگی صلاحیتوں کا خاتمہ ہے۔ وہ اس سلسلے میں اس قول سے استدلال کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ یہ حل جس قوم کے گھر میں آیا اس میں لازمی طور پر ذلت آئی۔ کسب معاش کا دوسرا ذریعہ تجارت ہے۔ کاشتکار جو غلہ پیدا کرتے ہیں ان کی نجی ضروریات سے بچ کر رہتا ہے، اور وہ اپنی فاضل پیداوار کے بدلے ایسی چیزیں لیتے ہیں جو انہیں زراعت کے ذریعے میسر نہیں آتی۔ یہیں سے تجارت کا آغاز ہوتا ہے۔ تجارت کی پہلی شکل کی چیز کے بدلے چیز ہے۔ اس کے بعد نقدی تجارت نے جنم لیا اور سکے ڈالے گئے۔ اسلامی سکوں کی تاریخ ابن خلدون شرح و بسط سے بیان کرتا ہے۔ تجارت نے آگے چل کر ایک اور کروٹ لی اور اس نے ایک مستقل فن کا درجہ حاصل کر لیا۔ ابن خلدون ملکی اور غیر ملکی تجارتوں سے واقف معلوم ہوتا ہے اور برآمد و درآمد پر نہ صرف اظہار خیال کرتا ہے بلکہ اس کے اصول بھی بیان کرتا ہے۔ تجارت کا فروغ حکومت کی سرپرستی کے بغیر ناممکن الحصول ہے۔ حکومت کو اس امر کی ضمانت دینی چاہیے کہ قرض دار تاجر کی رقم ادا کر دیں گے اور حکومت بھی ناجائز طور پر ان کے مال پر قبضہ نہیں کرے گی۔ ابن خلدون تجارت کی وجہ سے پیدا ہونے والے نقصانات کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تجارت اخلاق پر برا اثر ڈالتی ہے۔ تاجر حریص اور چال باز بن جاتا ہے، تاہم درست مزاج تجارت کی وجہ سے نرمی کے عادی ضرور ہو جاتے ہیں۔ ابن خلدون ایجنٹ اور ایجنسی کے طریقے سے نہ صرف واقف ہے بلکہ اس نے اس طریقے کو سراہا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے تاجر کا کردار محفوظ رہتا ہے اور اس میں کج خلقی صلاحیت کرنے نہیں پاتی۔ وہ ذخیرہ اندوزی اور چور بازاری کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ ان کی وجہ سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ معاش کا تیسرا ذریعہ صنعت ہے۔ اگرچہ بنیادی صنعتیں بدویانہ زندگی میں بھی ہوتی ہیں، لیکن تمدن نئی نئی صنعتیں پیدا کر دیتا ہے اور لوگ بھی روزی کمانے کے لیے نئے نئے پیشے سوچتے ہیں، جن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نت نئی صنعتیں وجود میں آتی ہیں۔ ابن خلدون نہ تو غلامی کو اور نہ جنگ کو وسائل کسب معاش میں شمار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان فطرتاً آزاد پیدا ہوا ہے،
اور جب تک اس کی آزادی قائم نہیں رہتی اس وقت تک مجتمع صحیح معنوں میں ترقی نہیں کر سکتا۔ وہ غلامی کے ذریعے پیٹ پالنے کو خودداری کے منافی کہتا ہے۔ ابن خلدون کے سیاسی نظریات ہی سے اس کی عظمت کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ وہ اپنے مسلم اور غیر مسلم پیشرو مفکرین سے گوئے سبقت لے گیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے سیاسیات کو اخلاق، کلام اور فقہ سے جو اس زمانے تک باہم مخلوط تھے بالکل الگ کر دیا اور اس کو ایک مستقل علم کی حیثیت دی۔ ماوردی کے سیاسی افکار پر تمام تر فقہ کا رنگ غالب ہے۔ فارابی کے نزدیک سیاسیات فلسفہ کی ایک شاخ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ غزالی اس پہ اور اخلاق میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے۔ ابن خلدون پہلا مفکر ہے جس نے سیاسیات پر کسی اور علم کو غالب نہیں ہونے دیا۔